السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رک جائیے، اسکرول مت کیجیے۔ اگر دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، تو آج کا یہ پیغام آپ کے لیے امید کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو سمجھیں گے جو پریشان دل کو سکون اور بے بس انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیسے کیا جائے؟ یہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں کہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، یہ دل کی ایک کیفیت اور اللہ پر سچے بھروسے کا نام ہے۔ ہم اکثر زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن ہمارا دل پھر بھی وہیں اٹکا رہتا ہے، لوگوں کی باتوں میں، اپنے خدشات میں اور آنے والے کل کی فکروں میں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے سچے دل سے نیت کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے کہیں یا اللہ، یہ معاملہ میری طاقت سے باہر ہے، میں اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں، اب اس کا انجام تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ الفاظ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہیں، اپنے دل کو یقین دلائیں کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا فیصلہ بندے کے لیے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسرا، نماز اور دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب دل پر کوئی بڑا معاملہ بوجھ بن جائے تو وضو کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم یا پریشانی کن معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ سجدے میں اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں، خوبصورت اور مشکل الفاظ ضروری نہیں، اللہ آپ کے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ کہیں یا اللہ، یہ میری پریشانی ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ تیسرا، اللہ کو اپنا کارساز بنائیں۔ جب دل گھبرائے تو یقین کے ساتھ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انہیں صرف گنتی پوری کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ معنی سمجھ کر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں۔ جب دل پریشان ہو، خوف آئے یا مستقبل کی فکر ستائے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ چوتھا، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اسباب بھی اختیار کریں۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب کوشش چھوڑ دینا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو علاج بھی کروائیں اور دل میں یقین رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو حلال رزق کے لیے محنت بھی کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ، حقیقی رزق دینے والا تو ہی ہے۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو اچھی تربیت کی کوشش بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ اپنی جائز کوشش پوری کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ پانچواں، مخلوق کے بجائے سب سے بڑھ کر اللہ سے امید رکھیں۔ ہر شخص کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا دل کھولیں۔ لوگوں سے جائز مدد لینا غلط نہیں، لیکن دل کا اصل سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر اللہ کا نام ہو لیکن دل کی ساری امید مخلوق سے وابستہ ہو۔ جب بندہ حقیقت میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اس کا دل جان لیتا ہے کہ لوگ صرف ذریعہ ہیں، اصل مدد کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی فیصلہ کرنے میں پریشانی آ رہی ہو تو استخارہ کریں۔ اگر معاملہ شادی، کاروبار، ملازمت یا کسی اہم فیصلے سے متعلق ہے تو سنت کے مطابق استخارہ کریں۔ استخارہ دراصل اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے۔ یا اللہ،
اگر یہ معاملہ میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر اور آسان فرما، اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے دور فرما، اور میرے لیے جہاں خیر ہو وہاں مقدر فرما۔ استخارہ کے بعد خواب آنا یا کوئی خاص اشارہ ملنا ضروری نہیں، مناسب غور و فکر اور مشورے کے ساتھ جائز راستہ اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور آخری بات بہت اہم ہے، اللہ کے سپرد کرنے کے بعد ہر لمحہ اسی فکر کو اپنے دل پر دوبارہ سوار نہ کریں۔ ہم اکثر صبح کہتے ہیں یا اللہ میں نے معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اور شام ہوتے ہی دوبارہ اسی پریشانی، خوف اور بے چینی میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا تو اب آپ کا کام ہے دعا، جائز کوشش، صبر اور توکل۔ نتیجہ کب آئے گا، کیسے آئے گا اور کس شکل میں آئے گا یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے، جس معاملے کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اسے بار بار اپنے دل پر بوجھ بنا کر واپس مت لیجئے۔ دعا کرتے رہیے، اپنی جائز کوشش جاری رکھیے، صبر کیجئے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہی عطا کر دے جو آپ مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اپنی حکمت سے اس سے بھی بہتر چیز آپ کے لیے لکھ دے۔ بندے کا کام کوشش اور دعا ہے، اور فیصلہ اللہ کا ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، محنت، صبر، دعا اور اللہ پر یقین انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز پریشانی دور فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کے لیے بند راستے کھول دے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہو اسے آپ کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں سچا توکل نصیب فرمائے اور اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا دل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔